برادر ناوید، انسان اگر وقت کے ساتھ ساتھ چلے تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی سفید داڑھی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، سر کے بال مختصر تھے، جسم فربا تھا اور ٹانگیں مضبوط اور لمبی تھیں۔ اس نے یہودی ربیوں کا سیاہ چولا پہن رکھا تھا اور سر پر چھوٹی سی جالی دار ٹوپی تھی۔ اپریل کا مہینہ تھا، مصر میں گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، سائے میں بھی گرمی لگتی تھی۔ ہمارے گروپ میں 8 لوگ تھے، 2 مسلمان، 3 یہودی اور 3 امریکی عیسائی۔ میرے ساتھ مراکش کا عبد الرحمن تھا، وہ انجینئر تھا اور طنجہ پورٹ پر قطری کمپنی میں کام کرتا تھا۔ تینوں امریکی عیسائی دوست اور تاریخ کے پروفیسر تھے، جبکہ یہودی ربی تھے اور اسرائیل سے آئے تھے۔ ہم نے مصر میں حضرت موسیٰ کا ٹور لیا تھا۔ بائبل کے دوسرے باب کا نام ایگزوڈس ہے۔ بنی اسرائیل 1200 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے اسرائیل کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ لوگ واپسی کے اس سفر کو ایگزوڈس کہتے ہیں۔ آپ اگر قاہرہ سے اسکندریہ کی طرف جائیں تو 87 کلومیٹر بعد شرقیہ کا صوبہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صوبے کے مختلف دیہات میں آباد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریمس نام کے گاؤں سے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ اس کے بعد گوشن آئے تھے، پھر فتھم سے ہوتے ہوئے سوت پہنچے تھے۔ سوت کے قرب و جوار میں وہ جھیل تھی جس کے پیندے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت چھپا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت پانی سے نکالا اور یہ لوگ تابوت لے کر ریڈ سی عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے تھے۔ طور کے علاقے میں قیام فرمایا۔ طور آنے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ صفورہ اور بچوں کو طور پر چھوڑ گئے تھے۔ آپ طور کے قیام کے دوران پہاڑ پر تشریف لے گئے، تورات حاصل کی، اپنی بیگم اور بچوں سے ملاقات فرمائی اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اردن کی طرف نکل گئے۔ پیٹرا پہنچے۔ پیٹرا میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے وادی نبوہ آئے۔ کوہ نبوہ کے دامن میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کو لے کر جیریکو پہنچ گئے۔ مصر میں ایگزوڈس کا طویل ٹور ہوتا ہے۔ یہ ٹور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان تینوں کے لیے مقدس ہے۔ لوگ مصر سے ہوتے ہوئے اردن، سعودی عرب اور پھر اسرائیل پہنچتے ہیں۔ میں نے سن 2013 میں یہ ٹور لیا تھا۔ ہم اس ٹور میں 8 زائرین تھے، 2 مسلمان اور 3 یہودی اور عیسائی۔ میں اور عبد الرحمن مصر سے واپس آ گئے تھے، جبکہ باقی 6 لوگ سعودی عرب، اردن اور اسرائیل چلے گئے تھے۔ ہم نے اپنا سفر ریمسس سے شروع کیا اور بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگے۔ ربی تمام راستہ دعائیں پڑھتے رہے۔ عیسائی پروفیسر ایگزوڈس کے نقشے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ جگہ جگہ گاڑی رکواتے تھے، نقشہ دیکھتے تھے اور پھر اس جگہ کے واقعات دہراتے تھے، جبکہ میں اور مراکشی بھائی بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ ربی شروع میں ہم سے کچھ کھچے تھے۔ یہودی نسلی تفاخر اور خوف کی وجہ سے اجنبی لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ساتھ نہیں تھے، لیکن ہم جب طور پہنچے اور رات کے اندھیرے میں پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور سردی، اندھیرے اور خوف سے ہمارے دانت سے دانت ٹکرانے لگے تو ہمارے درمیان سے ایک ایک کر کے اجنبیت کی دیواریں گرتی چلی گئیں۔ بزرگ ربی ہارون نے پہلی مرتبہ میرا نام پوچھا اور پھر وہ مجھے بار بار ناوید کہنے لگا۔ میری زندگی میں پہلی بار جاوید ناوید ہوا تھا اور مجھے یہ بھلا لگنے لگا تھا۔ ہم نے صبح کی دعا کے بعد طور سے نیچے اترنا شروع کیا۔ راستے میں ہم چند لمحوں کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی عبادت گاہ کے قریب رکے اور میں نے وہاں ربی ہارون سے وہ دلچسپ سوال پوچھنا شروع کر دیے جن کے جواب میں ربی نے کہا، برادر ناوید، انسان اگر وقت کے ساتھ ساتھ چلے تو ٹینشن نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں ربی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے؟ وہ بولا، ہاں، میں ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن کا علاج کرتا ہوں۔ میرا روحانی کلینک ہے، میں روز مریض دیکھتا ہوں اور اس سے میرا نان نفقہ چلتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ پروفیشن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹینشن کے مریضوں کو کوئی دوا یا دعا دیتے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، ہرگز نہیں، میں انہیں بس یہ بتاتا ہوں، وقت کے دھارے سے الٹ تیرنے والوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ تم اگر ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دو۔ نہ وقت سے آہستہ چلو اور نہ وقت سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔
1 جنوری کو 1 جنوری سمجھو، اس میں 31 دسمبر کی تلخیاں اور 2 جنوری کے اندیشے مکس نہ کرو، تم انگزائٹی اور ٹینشن سے بچ جاؤ گے۔ وہ رکا ہنسا، حضرت الیاس علیہ السلام کی عبادت گاہ کی طرف دیکھ کر دعائے ایلیا پڑھی اور پھر بولا، برادر ناوید، انسان کو اس وقت ٹینشن ہوتی ہے جب وہ حال میں بیٹھ کر ماضی کو ٹھیک کرنے اور آج میں رہ کر آنے والے کل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش جتنی تیز، جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان کی انگزائٹی اور ڈپریشن بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا برادر ناوید، آپ اگر ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلو، اس سے ٹکرانے، اس سے لڑنے اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، تم خوش اور سکھی ہو جاؤ گے۔ ربی ہارون، مصر اور ایگزاڈز تینوں ماضی بن کر میرے ذہن سے محو ہو گئے، لیکن کل اچانک فیس بک پر ایک پوسٹ نظروں سے گزری اور میری ہنسی نکل گئی۔ میں دیر تک ہنستا رہا۔ کسی ظالم نے لکھا تھا، مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے حاملہ ہونے کے علاوہ جاوید چودھری کی زندگی میں دنیا کے تمام واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ ظالم کی آبزرویشن اور فکرہ دونوں شاندار تھے۔ میرا کہا نکل گیا اور میں اکیلا بیٹھ کر اعتراف کرنے لگا، میری زندگی میں واقعی مبالغے کی حد تک حیاتی کے زیادہ تر واقعات گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ شاید اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں گاؤں میں پیدا ہونے والا ایسا بچہ تھا جس نے خاندان کی تاریخ میں پہلی بار سکول میں قدم رکھا تھا اور جو بعد ازاں نہ کرتے 86 ملک پھر گیا اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنے کی لت میں مبتلا ہو گیا، جس نے عملی زندگی 1400 روپے ماہانہ کی نوکری سے شروع کی، جسے کمرے کا کرایہ اور کھانے کا بل دینے کے لیے دوسری نوکری کرنا پڑی، جس نے 6 لوگوں سے ادھار لے کر پہلا موٹر سائیکل خریدا، اور جو سردیوں کی راتوں میں کامران کی 12 دری میں جوگیوں کو چائے بنا کر پلاتا رہا۔ شاید یہ تپسیا تھی جس نے زندگی کے سارے رنگ، سارے شیڈ اس کے پروفائل، اس کی سی وی میں درج کر دیے۔ دوسرا، زندگی کا سفر تمام لوگوں کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ ہم سب 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، سارے گر پڑھ کر اٹھ کر چلنا شروع کرتے ہیں۔ سب کی زندگی میں بھوں بھی ہوتے ہیں، سب کو مار پڑتی ہے، سب ٹافیاں چراتے اور کلاس فیلوز کی کاپیاں پھاڑتے ہیں۔ سب کی زندگی میں نفرت، محبت، حسد، رقابت اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ سب بارشوں میں بھیگتے، سردیوں میں ٹھٹھرتے، گرمیوں میں سایہ تلاش کرتے، خزاں میں مایوس ہوتے اور بہار میں لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں۔ سب گرتے، اٹھتے، لڑتے اور پھر گرتے ہیں۔ سب دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے بھی ہیں۔ ہم سب اپنی جلد کو تپش سے بچانے کے لیے دوسروں کے سروں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شخص خضر بن کر بھی آتا ہے اور ہم آخر میں سفر زیست کے منکے بھی گنتے ہیں، تعاسف کے قدموں کے نشان بھی شمار کرتے ہیں۔ بس ہم میں سے کچھ لوگ یہ سارے دکھ، یہ سارے پچھتاوے، سردیوں کی ساری چوٹیں اور ٹوٹی بکھری محبتوں کی ساری کرچیاں بیان کر دیتے ہیں، جبکہ باقی یہ سارے زخم، یہ سارے تمغے سینے کے صندوق میں لے کر چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں بھی عام انسان ہوں، اربوں لوگوں جیسا، بس اللہ نے دوسروں لاکھوں مہربانیوں کے ساتھ اپنی زمین دیکھنے اور سننے کو بیان کرنے کی نعمت سے نواز دیا، اور بس مجھے پھر ربی ہارون اور حضرت الیاس کی عبادت گاہ یاد آ گئی۔ حضرت الیاس لبنان کے شہر بالبک کے رہنے والے تھے، طور پر چلہ کشی کے لیے آئے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دانش کھیتوں میں اگتی ہے، آپ جب تک کھیت تک نہیں پہنچتے آپ کو اس وقت پھل نہیں ملتا۔ شاید سکون طور کی اترائیوں میں حضرت الیاس کی عبادت گاہ کے ارد گرد اگتا ہوگا۔ شاید اسی لیے ربی ہارون کی بات سیدھی دل میں اتر گئی اور محسوس ہوا وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن سے بچے رہتے ہیں، جب کہ اس سے لڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو خود کو وقت کے حوالے کر دینا چاہیے، قدرت کی اسکیم کا حصہ بن جانا چاہیے، یہ پرسکون ہو جائے گا۔ میں ربی ہارون سے ملنے کے بعد پچھلے 7 برسوں سے دیکھ رہا ہوں، لمحہ موجود میں زندگی گزارنے والے لوگ مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں، آپ بھی ارد گرد دیکھیے، شاید آپ کو بھی ایسے لوگ مل جائیں۔ شکریہ۔